ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال تعالى في موضع آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا فرما کر یوں ہی جانوروں اور چوپایوں کی طرح بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا، اور اس امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نزول ہو، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ سے روبرو ہونے کا موقع عنایت فرمایا، اور ہمیں ایک بار اللہ رب العالمین نے یہ توفیق دی کہ ہم اس اجتماع میں اکٹھے ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے یہ مبارک دن ہمیں ایک اور مرتبہ عطا فرمایا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے، ہمارے درمیان سے
لمحوں بھر میں گزر جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے یہاں پیارے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اسی کے تعلق سے انشاءاللہ آپ لوگوں سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے ایک مومن گھرانے میں پیدائش ہماری فرمائی۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان اور فضل ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگو تم اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم فرقوں اور جماعتوں اور گروہوں میں مت بٹو۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم اپنے اوپر اللہ رب العالمین کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے، جب تم ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا تناؤ تھا، نزاع تھا، لڑائی جھگڑا تھی، لیکن اللہ رب العالمین کا احسان ہوا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان الفت و محبت پیدا کر دی اور تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ دشمنی کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر سے ایک بار ایک دوسرے کے درمیان، ایک دوسروں کے دلوں میں الفت و محبت قائم کر دی اور ان دونوں کے درمیان اتحاد قائم کرا دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ رب العالمین نے اس گڑھے کے کنارے سے، اس جہنم کی آگ کے گڑھے سے تمہیں بچا لیا۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو ہمیں جہنم میں ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور اپنے بندوں کو اللہ رب العالمین امتحان لیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ کرم کیا اپنے بندے پر، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کے اس گڑھے سے لوگوں کو بچا لیا۔ اور اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ اللہ رب العالمین کی جو نشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین اپنی نشانیوں کو اسی طرح ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، تاکہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ سامعین کرام، یہ ہم پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے درمیان اللہ رب العالمین نے دشمنی کے بعد ایک مرتبہ پھر سے الفت و محبت قائم کر دیا۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے کہا، قرآن میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اس وقت کی نعمت کو یاد کرو۔ سامعین کرام، اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے ان فرامین پر، اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر غور کریں
اور اپنے ذہن و دماغ سے سوچیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے. آخر اللہ رب العالمین ایسا کیوں بیان فرما رہا ہے؟ جب ہم غور و فکر کریں گے تب جا کر ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ رب العالمین ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، ایک دوسروں کے ساتھ الفت و محبت قائم رکھیں، ایک دوسروں کے ساتھ الفت و محبت کے ساتھ پیش آئے. سامعین کرام، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، متفق علیہ. سامعین کرام، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثل المؤمنین فی توادہم، کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کے ساتھ رہیں، اور کہا کہ ان کی محبت و مودت اور الفت و محبت اس طرح ہو کہ وہ ایک جسم کے مانند ہو، کمثل الجسد. اور کہا اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد، اور جب اس کے جسم میں کسی حصے میں جسم کے کسی حصے میں تکلیف محسوس ہو تو سارا جسم محسوس کرتا ہے، تو وہ تکلیف ان کے پورے جسم کو محسوس ہوتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر سمجھانا چاہ رہے ہیں. کہا کہ جسم کے کسی بھی حصے میں اگر انسان کو کوئی تکلیف ہو تو اس کا سارا جسم وہ تکلیف محسوس کرتا ہے اور اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. سامعین کرام، اس لیے اگر کسی مسلمان کو، کسی مومن انسان کو ہم تکلیف میں دیکھیں تو اس کو اپنا تکلیف سمجھیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر سمجھائی ہے. متفق علیہ روایت ہے. لیکن آج جب ہم معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے مومن بھائی کی مذاق اڑاتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی تکلیفوں کو دیکھ کر ہنسی اڑاتے ہیں. مسلمانوں، غور کرنے کا مقام ہے، اگر وہ تکلیف کل کو تمہارے پاس آ جائے تو دوسرے لوگ بھی تم پر ہنسیں گے، دوسرے لوگ بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے. اس لیے ہم دوسروں پر ہنسنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ مصیبتیں، یہ تکالیف ہم پر بھی کل نازل کر سکتا ہے. لیکن آج مسلمان مستقبل کو نہیں سوچتا ہے، صرف موجودہ حالت کو دیکھتا ہے کہ ہم ابھی تو بہت اچھے انسان ہیں، صحت مند انسان ہیں، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، ہم امیر ہیں، مالدار ہیں. یہ مت سوچئے اللہ رب العالمین نے فرعون و حامان کو نیست و نابود کر دیا، وہ مالدار انسان تھے. فرعون نے تو یہاں تک بھی کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. لیکن دیکھیے اللہ رب العالمین کے یہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے انہیں زمین میں دھسا دیا، لیکن زمین بھی فرعون کو اپنے اوپر رکھنا گوارا نہیں کیا. پھر سمندر میں پھینک دیا، سمندر نے بھی اس کو اپنے اوپر رکھنا گوارا نہیں کیا. لیکن آج مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے وہ عبرت بنا دیا ہے اور اسے شیشے میں پیک کر کے رکھا گیا ہے. اس لیے ہمارے پاس آج صحت و تندرستی ہے، ہمارے پاس آج مال و دولت ہے، تو ہم ماضی کو بھی دیکھیں اور اپنے مستقبل کو بھی سوچیں. صرف موجودہ حالات کو مت دیکھیں. اگر ہم موجودہ حالات کو دیکھیں گے تو ہم اپنے انانیت کو اسی طرح ظاہر کرتے رہیں گے جس طرح فرعون نے ظاہر کیا تھا، قارون نے ظاہر کیا تھا. سامعین کرام،
اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا ہے کہ تم ایک دوسروں کے ساتھ اختلاف نہ کرو، فرقوں اور جماعتوں میں مت بٹو، گروہ بندیاں مت کرو، بلکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت قائم کر کے رکھا کرو۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو حاکم ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تمہارے پاس جو حکمراں ہیں، جو حاکم ہیں، اس کی بھی اطاعت کرنی ضروری اور واجب ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر تمہارے درمیان کسی قسم کا اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو اللہ اور رسول کی طرف اس چیز کو لوٹاؤ۔ تو اس کو ہم کیسے لوٹائیں گے؟ اللہ اور رسول کی طرف۔ تو اس کی وضاحت اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ ہم علماء کی طرف رجوع کریں گے۔ اگر ہمارے درمیان لڑائی جھگڑا ہو گئی ہے تو ہم قرآن و حدیث کے مطابق اس لڑائی اور جھگڑے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم کس کی طرف لوٹیں گے؟ اس سے ہم علماء کی طرف رجوع کریں گے، اور علماء کرام ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو حل بتائیں گے کہ جو تمہارے درمیان لڑائی ہوئی ہے اس میں کس طرح سے تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے، اس میں کس طرح سے حل کیا جائے گا۔ یہ علماء کرام کی طرف رجوع کرنے سے معلوم ہوگا۔ سامعین کرام اور حاضرین جمعہ، لیکن آج ہمارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہوتی ہے، کوئی اختلاف ہوتا ہے تو ہم خود اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شریعت کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو نااہل لوگ ہیں، جو علم نہیں رکھتے ہیں، ان کے پاس وہ مسئلے کو لے کر کے جاتے ہیں اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق حل نہیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تم اللہ اور رسول کی طرف اس بات کو لوٹاؤ، یعنی علماء کرام کی طرف رجوع کرو۔ لیکن آج علماء کی ناقدری کرتے ہیں لوگ۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علماء کی اہمیت اور فضیلت سمجھ میں آتی ہے، لیکن آج لوگ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ علماء کو اپنے پیروں تلے رودنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ رب العالمین نے خود اپنی گواہی دی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد فرشتوں نے گواہی دی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اس کے بعد علماء کرام نے گواہی دی، علم والوں نے گواہی دی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی انصاف کا حاکم ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ حقیقی معبود کوئی نہیں۔ اس سے علماء کرام کی یہ فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اور فرشتوں کے بعد علماء کرام کا ذکر کیا ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علماء کا مقام بہت بڑا ہے، علماء کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیونکہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ صحیح دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، صحیح چیزوں کی طرف لوگوں کو تلقین کرتے ہیں،
لیکن آج ہم علماء کے مقام کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. علماء کرام سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. امام اوزاعی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ علماء کی توہین کرنا، علماء کی ناقدری کرنا، علماء کی بے عزتی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. سامعین کرام، اگر ہم اسی طرح سے علماء کی ناقدری کرتے رہیں گے تو علماء پیدا ہونا بند ہو جائیں گے. نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، اور اسی طرح دین کی خدمت کرنے والا بھی نہیں مل سکتا ہے اگر ہم علماء کی ناقدری کریں گے. وہ پہلے دینی مدارس میں جانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں گے کہ آج ہم علم جو حاصل کرنے جا رہے ہیں کس وجہ سے علم حاصل کریں گے. جب ہمارے معاشرے میں کوئی مقام ہی نہیں ہے ہمیں تو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. سامعین کرام، اس لیے سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکام کی پامالی نہ کریں، اللہ رب العالمین کے فرامین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. سامعین کرام، اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مومن ایک دوسرے کے جسم کے مانند ہیں. جس طرح جسم کا کوئی حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے اسی طرح پورا جسم اس کا تکلیف محسوس کرتا ہے. اس لیے اگر علماء کرام کو تکلیف ہو، لوگوں کو تکلیف ہو، اگر ہم لوگوں اور علماء کرام کی تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ہم اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، اور جن کے پاس ان کو کچھ دینے کی، تعاون کرنے کی استطاعت ہے تو اس کو دینے چاہیے. سامعین کرام، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا تھا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. تم ایسے لوگوں کی اتباع نہ کرنا جو تمہیں غلط راہ کی رہنمائی کرے، جو تمہیں غلط راستوں کی طرف لے جائے. سامعین کرام، لیکن آج ہم اللہ رب العالمین کے ان فرامین کو پس پشت ڈال دیے ہیں، تاکہ نسیان میں سجا دیے ہیں، اور ان فرامین پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں اور غلط راستے پہ ہم چل رہے ہیں. آئیے بخاری اور مسلم کا ایک واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان آپس میں کچھ لڑائی جھگڑا ہو گئی، ان کے درمیان نزاع ہو گئی. ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عزیز اور محبوب صحابی رسول ہیں. سامعین کرام، جب ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو گئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ کہہ دیا، برا بھلا ان کو کہہ دیا، تو عمر رضی اللہ عنہ کو برا لگ گیا. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ احساس پیدا ہوا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ زیادتی کی ہے. پھر جا کر کے ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سے معافی طلب کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب احساس ہوا تو وہ خود جا کر کے عمر رضی اللہ عنہ سے معافی مانگتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ، میں نے تمہیں برا بھلا کہہ دیا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، تم مجھے معاف فرما دو. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جواب دیا کہ اے ابو بکر، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، میں معاف نہیں کرتا. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے لوٹ آئے، سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. لیکن اتنے ہی میں عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہ معاف کر کے میں نے غلطی کی ہے اور ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس لیے کہ وہ مجھ سے بڑے ہیں اور مجھ سے وہ معافی مانگنے کے لیے آئے تھے، لیکن میں نے اسے معاف نہیں کیا. پھر عمر رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے
ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں موجود نہیں ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ جب اپنے گھر میں نہیں ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں گے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس لیے کہ سارا ماجرا، سارا معاملہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کو لعن طعن کرنے لگے۔ لیکن ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ مت کہیے، غلطی میری تھی، میں نے معافی مانگی لیکن انہوں نے معاف کیا، اس کی غلطی نہیں ہے، اس لیے کہ غلطی میں نے کی تھی، اور یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اگر وہ مجھے دنیا میں معاف کر دیتا تو میں کل قیامت کے روز ہمارے گریبان نہ پکڑا جاتا۔ اس لیے پھر عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے معافی مانگتے ہیں اور ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دونوں کے درمیان اتحاد قائم کرا دیتے ہیں، اور الفت و محبت پھر سے اسی طرح دونوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، وہ جلیل القدر صحابہ تھے، پھر بھی ان کو یہ فکر لگی رہتی تھی کہ انہوں نے غلطی کی ہے، لیکن آج ہم کتنوں کے دلوں کو دکھاتے ہیں لیکن ہمیں کوئی احساس تک نہیں ہوتا، ہمیں یہ سوچنے پر مجبور نہیں کرتی کہ ہم نے غلطی کی ہے، چلیے ہم ان سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنے بڑے سے معافی مانگے، اگر کسی بڑے نے غلطی کی ہے تو چھوٹے سے معافی مانگ سکتے ہیں، اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے غلطی کی تھی اور جا کر کے انہیں احساس ہوا اور معافی مانگی۔ سامعین کرام، اس لیے اگر کسی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے، کسی کے درمیان نا اتفاقی ہے، اسی لیے دنیا ہی میں وہ ان سے معافی مانگ لے اور ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہنے کی کوشش کریں اور آپس میں اتحاد قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر خود ہمارے درمیان اتحاد نہیں رہے گی تو غیر قومیں ہم پر ٹوٹ پڑے گی، جیسا کہ آج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، آج غیر قوموں کو اللہ رب العالمین نے ہم پر مسلط کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر نا اتفاقی ہے، ہم فرقوں میں بٹ چکے ہیں، جماعتوں میں بٹ چکے ہیں، گروہ بندیاں کر لی ہیں۔ مسلمانوں، آج ہمیں مسلک کے بارے میں نہیں جانا ہے، آج ہمیں مذہب کو بچانا ہے۔ آج ہم مسلکوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ فلاں مسلک والے فلاں سے اس طرح ہیں، وہ اس طرح ہیں، ہمیں مسلکوں میں نہیں جانا ہے، بلکہ ہمارا مذہب ایک ہے، مذہب اسلام ہے۔ تو آج ہمیں مذہب اسلام کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ہم اپنے، اللہ رب العالمین نے تو خود ذمہ داری لی ہے کہ اپنے اسلام کی حفاظت کی، یہ دنیا والے کبھی نہیں مٹا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی تبلیغ کے لیے ہمیں ایک دوسروں کے ساتھ مل جل کر کے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سامعین کرام، علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں۔ سامعین کرام، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے صفوں میں اتحاد قائم کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کو کمتر نہ سمجھیں اور ایک دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں ذلیل و رسوا کر کے رکھے گا، جیسا کہ آج انسان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اس لیے آج اللہ رب العالمین سے یہ عزم کریں کہ ہم ایک دوسروں کے ساتھ معافی تلافی کر لیں، ایک دوسروں کے درمیان حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ اسی دنیا میں رفع دفع کر لیں۔ اگر اس دنیا میں رفع دفع نہیں کرتے ہیں تو کل قیامت کے روز اس کو وہ حق دینا پڑے گا جن کے ساتھ وہ زیادتی کی ہوں گی۔ حقوق اللہ تو اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ بندے کے ساتھ ہے،
اگر بندہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن اگر وہ اس دنیا میں معاف نہیں کرتا ہے تو کل قیامت کے روز وہ گریبان پکڑ کر کے وہ حقوق لے گا۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو ایک دوسروں کے ساتھ الفت و محبت قائم کرا دے۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کو متحد ہو کر کے ایک پلیٹ فارم میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، ہم سے نسیان ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں معاف فرما۔ بار الہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں، جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جو بیمار ہیں، ان کی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما دے۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔